الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے۔ جو بندہ شہر کے کنارے سے آیا تھا اس نے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اپنی قوم کو یوں اللہ کی طرف دعوت دی، مگر اس نے ان پر بات رکھ کر نہیں کی کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، اس نے اپنے پر بات کی۔ یہ بات کا ایک اچھا انداز ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ عبادت اس کا حق ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ بھلا میں بناؤں اس کے سوا اوروں کو اپنا الہ معبود کہ اگر مجھ پر چاہے رحمان تکلیف تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں اور اللہ مجھ پر تکلیف بھیجے تو وہ اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور وہ بندے کو اس تکلیف سے نجات نہیں دے سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں بھٹکتا گمراہ رہوں صریح۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں یقین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے سن لو۔ یہ نہیں کہا کہ میں یقین لایا اپنے رب پر۔ اگر اپنے رب پر کہتے تو دوسرے کہتے ٹھیک ہے یہ اپنے رب پہ ایمان لایا، نہیں، تمہارے رب پر۔ جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ بات کرنے کا ایک اچھا انداز ہوتا ہے داعی کے لیے۔ فاسمعون کا مطلب ہے کہ مجھ سے سن لو، یعنی وہ انبیاء کو بھی سنانا چاہتا تھا اور وہ اپنی قوم کو بھی سنانا چاہتا تھا۔ قیل ادخل الجنہ، اب قوم نے جب سنا کہ یہ ایمان والا ہے تو انہوں نے اس کو مار دیا۔ تو جیسے ہی وہ شہید ہوا اس کو فرشتے نے کہا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شہید کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ اس جنت میں داخل ہونے لگا تو قال یا لیت قومی یعلمون، بولا کسی طرح میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ بخش دیا مجھے اللہ نے، بما غفر علی ربی، مجھ کو میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت عطا فرما دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ داعی جو ہے وہ مرتے مرتے بھی دوسروں کو دین کی دعوت دے دیتا ہے۔ اس لیے غزوۃ الرجی میں جہاں 70 حفاظ شہید ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ بلغوا عنا قومنا، ہماری یہ بات ہماری قوم کو پہنچا دو، ان قد لقینا ربنا، کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہمارے رب سے، فرضی عنا، وہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، وارضانا، اور ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا وحی کے ذریعے سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحابہ کو بتایا کہ ان لوگوں کو جب شہید کیا گیا تو ان لوگوں نے یہ بات کی اور اللہ نے یہ پیغام مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ ویسے بھی جو نیک انسان قبر میں جاتا ہے اور اس سے منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب ہونے کے بعد وہ کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑ دو، ارجع الی اہلی، میں واپس جاؤں اپنے اہل خانہ کے پاس، فاخبرہم، اور میں ان کو خبر دوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔
یعنی ایک عام میت کے دل میں بھی، مومن کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں پاس ہو گیا، اب میں جا کے ان کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. مگر فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تو میٹھی نیند سو جا دلہن کی مانند، قیامت کے دن اٹھے گا، اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، اب تیرا معاملہ واپس جانے کا نہیں ہو سکتا. یہاں سے مفسرین نے دائی کے لیے بہت سارے نقطے نکالے کہ دائی کو چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی قوم کی فکر نہ چھوڑے. دائی لوگوں کی صفاحت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے دین کا کام نہیں روکتا. دائی اپنی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیتا. دائی کی چاہت جوڑ کی ہوتی ہے، توڑ کی نہیں ہوتی. دائی میں معاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور اس واقعے سے یہ ایک نقطہ بھی نکلتا ہے کہ عام لوگ بے قدرے ہوتے ہیں، وہ دائی کی قدر نہیں کرتے. مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے تو اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. پھر دائی کو دعوت کے دوران تکلیف آتی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے رحمت کا حصہ ہوتا ہے. آگے فرمایا یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. یعنی انبیاء جتنے بھی تشریف لائے، لوگوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو ایمان قبول کر لیتا تھا، اور ایک ایسا گروہ بھی ہوتا تھا جو ان کی بات کو نہیں مانتا تھا، وہ پھر ان کا مذاق اڑاتا تھا، وہ پھر ان کو مجنون کہتا تھا، وہ ساحر کہتا تھا. اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے جس سے ان کو ایذا پہنچتی تھی. آگے فرمایا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا نہیں دیکھتے کہ کتنے غارت کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے لوگ، جماعتیں، کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی. وہ جماعتیں اب لوٹ کے دنیا میں نہیں آ سکتی. اور ہم نے نہ ماننے والوں کو کس طرح مار کے رکھ دیا، غرق کر کے رکھ دیا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئے ہمارے پاس پکڑے ہوئے. اور یہ جو لوگ مارے گئے ہیں تو یہ نہیں کہ قصہ ختم ہو گیا، بلکہ ایک دن آئے گا یہ سب اکٹھے ہو کر ہمارے پاس حاضر ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیشی کی ایک دلیل دیتے ہیں تکوینی طور پر، وآیۃ لہم الارض المیتۃ، اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور نکالا ہم نے اس میں سے اناج، فمنہ یأکلون، تو اسی میں سے کھاتے ہیں. تم جو یہ گندم اگاتے ہو، مکئی اگاتے ہو اور پھر اس کے کھانے کھاتے ہو، تو یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے. زمین خشک ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، بارش برساتے ہیں اور بارش سے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلاتی کھیتی نکلتی ہے، اور ہم تمہارے لیے تمہارے کھانے کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے کھیتی کو نکال دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قبروں میں سے بندے کو زندہ کر کے پھر نکال دیں گے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے، واعناب، اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور بہا دیے اس میں اللہ نے چشمے. پھل تو بہت سارے ہیں، لیکن دو پھلوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک کھجور کا اور ایک انگور کا. اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ کھجور کا تنا مضبوط ہوتا ہے، وہ مضبوط درخت ہوتا ہے، اور جو انگور کی بیل ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور چیز کا تذکرہ بھی کیا اور ایک مضبوط چیز کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ باقیوں کے لیے قیاس کرنا آسان ہو جائے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگور اور کھجور یہ ایسے پھل ہیں جن کو خشک کیا جاتا ہے اور پورا سال کھایا جاتا ہے،
باقی بہت سارے پھل ایسے ہیں جو خشک نہیں کیے جا سکتے. مثلا اسٹرابیری ایک پھل ہے، آپ اس کو خشک نہیں کر سکتے. تو جب خشک نہیں کر سکتے تو پورا سال اس کو نہیں کھا سکتے. کھجور اور انگور کو خشک کر کے پورا سال کھاتے ہیں، بلکہ سالوں بعد بھی کھاتے ہیں. یہ کشمش جو ہے یہ ایک سال نہیں، یہ کئی سال اسی طرح چلتی ہے. اور پھر یہ دونوں پھل ایسے ہیں کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل بھی کیے جا سکتے ہیں. کئی شہر ہیں جن میں کھجوروں کے پھل نہیں ہوتے، درخت نہیں ہوتے، مگر کھجوریں وہاں بھی ملتی ہیں. اس پھل کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا آسان ہے. کشمش کا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا آسان ہے. اس لیے اللہ نے پھلوں میں ان دو پھلوں کا تذکرہ کیا. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ کہ کھائیں اس کے میووں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور اس کو بتایا نہیں ان کے ہاتھوں نے. افلا یشکرون پھر کیوں شکر نہیں کرتے. اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کھیتی اگائی اور اس کے پھل کو اپنے ہاتھوں سے کھایا. پھر کیوں نہیں یہ غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں مردہ زمین میں سے یہ کھانے کو رزق عطا فرما دیا. اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے پھلوں کو نکال سکتا ہے تو مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے. مما تنبت الارض اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں. ومن انفسہم اور خود ان میں سے بھی. ومما لا یعلمون اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، جو ان کے علم سے بھی اوپر کی بات ہے. ان کو نہیں پتا اللہ نے وہاں بھی جوڑے بنا دیے ہیں. چنانچہ گزشتہ کل اس بات کی تفصیل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے. پوری دنیا میں آپ جتنا غور کرتے جائیں گے آپ کو جوڑا جوڑا ہی نظر آئے گا. سائنس کی دنیا تو اس چیز کو مانے بغیر رہ نہیں سکتی. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنا دیا تو تم کیوں اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ آخرت بھی بنائی ہے، یہ بھی ایک جوڑا ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ کنوارے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر وہ نماز کے بعد اس کو چند مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی جوڑا بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے شادی میں آسانیاں فرما دیتے ہیں. مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. وآیۃ لہم اللیل یہ پہلے جو نشانیاں تھیں یہ مکانی نشانیاں تھیں. اب اللہ تعالیٰ زمانی نشانیوں کی طرف آ گئے، یعنی وقت کے مطابق جو نشانی ہے. اللہ تعالیٰ دن رات کی تخلیق میں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے رات کھینچ اتارتے ہیں ہم اس پر سے دن کو. نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون تبھی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں. تو دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں. اور اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اندھیرا ہے اس کے اوپر ہم نے دن کا لحاف اڑا دیا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں اس لحاف کو اتار دیتے ہیں تو اندھیرا پھر سامنے آ جاتا ہے. ویسے بھی اندھیرا اصل ہے اور روشنی لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. گمراہی اصل ہے اور ہدایت لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر دنیا میں روشنی نہ ہو تو اندھیرا خود بخود ہو. اسی طرح بائی ڈیفالٹ رات ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے سورج کی وجہ سے دن کو لے کے آ جاتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی بندہ سپیس کے اندر ہو تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے جب وہ سورج کے سامنے حصہ ہوتا ہے اس میں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اس میں رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. تو ایسے جیسے کوئی لحاف اتارتا ہے تو سویا ہوا بندہ سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دن کے لحاف کو اتارتے ہیں اور رات سامنے آ جاتی ہے. تو رات اور دن کی پیدائش میں بھی اللہ نے ہمارے لیے بہت نشانیاں رکھی ہیں. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر ہو جائے پرانی کہنی کی مانند. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. ایک ہے سولر کیلنڈر شمسی کیلنڈر، ایک ہے لیونر کیلنڈر قمری کیلنڈر.
دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی عبادتوں کو شمسی کیلنڈر کے ساتھ جوڑا ہے، اور پورے سال کی جو تقاریب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قمری کیلنڈر کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ دیکھیں، نماز کا وقت ہم چاند سے نہیں دیکھتے، نماز کا وقت ہم سورج سے دیکھتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لو، زوال سے بعد جو ہے ظہر پڑھ لو، جب سایہ 2 مثل ہو جائے اس کے بعد عصر پڑھ لو، جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد مغرب پڑھ لو، اور جب سورج اتنا نیچے چلا جائے کہ آسمان پہ چاند ستارے چھٹکنے لگ جائیں اس وقت تم عشاء کی نماز پڑھ لو۔ تو نماز کا وقت سورج کے ساتھ اللہ نے منسلک کیا ہے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک آدمی دنیا میں کسی جگہ بھی ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ پہ ہو، سمندر میں ہو، سورج تو اس کے سامنے رہتا ہی ہے، تو سورج کو دیکھ کے عبادت کرنی اس کے لیے آسان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کی عبادات کو سورج کے ساتھ جوڑا، چنانچہ بندے کے پاس گھڑی بھی نہ ہو، بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو وہ سورج کی روشنی سے اندازہ لگا کر نماز کے وقت کو معلوم کر لیتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو پورے سال کی تقریبات تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قمری مہینے کے ساتھ جوڑا، چنانچہ دین اسلام میں چاند کو دیکھ کے مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ چاند سے شروع ہوگا، رمضان کا مہینہ چاند سے شروع ہوگا، محرم کا مہینہ چاند سے شروع ہوگا۔ اب یہ جو قمری مہینہ ہے نا، یہ چاند کے مہینے سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر یہ قمری مہینہ ہر سال 10 دن آگے آتا جاتا ہے، ہر سال 10 دن آگے۔ پچھلے سال ہم نے رمضان مبارک جو تھا وہ جولائی کے کچھ وقت میں گزارا تھا، عید جولائی میں آئی تھی۔ اس سال رمضان شریف کے بعد عید جون میں آئے گی، 1-2 سال کے بعد پھر مئی میں آئے گی، پھر اپریل میں، پھر مارچ میں، اور پھر فروری میں، اور ٹھنڈک کے موسم میں روزے چلے جائیں گے۔ چونکہ 10 دن چھوٹا ہے مہینہ، اس لیے سال کے اندر 10 دن یہ مہینہ یہ سال کھسکتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم عید منا رہے ہیں گرمی میں، کل منا رہے ہیں سردی میں، پھر منا رہے ہیں بہار میں، پھر منا رہے ہیں خزاں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے ان مختلف مہینوں کو پورے سال کے مختلف حصوں میں جو ہے منایا کریں۔ اگر شمسی مہینہ ہوتا تو جس جگہ پر لوگ گرمی کے روزے ایک مرتبہ رکھتے، پھر ساری زندگی ان کو گرمی کے ہی روزے رکھنے پڑ جاتے۔ جیسے بتا رہے تھے مولانا گلرئی صاحب کہ فن لینڈ میں 23 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اگر 23 گھنٹے کا روزہ ایک دفعہ ان کو آ جاتا تو پھر ساری عمر وہ 23 گھنٹے کے ہی روزے رکھتے رہتے۔ اور بعض ایسی بھی جگہیں ہوتی کہ جہاں پر 3-4 گھنٹے کا دن ہوتا تو وہ ساری زندگی 3-4 گھنٹے کے روزے رکھتے رہتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم سال کے مختلف حصوں میں رکھو، تم 3 گھنٹے کے بھی دن دیکھو گے اور 1 گھنٹے کی رات بھی دیکھو گے، مختلف اوقات میں تمہیں یہ تقریبات منانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریبات کو قمری مہینے کے ساتھ جوڑ دیا، چنانچہ ہمارا رمضان کا مہینہ یہ قمری مہینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب قمری مہینے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کی منازل کو متعین کر دیا۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، لیکن جو مہینہ ہوتا ہے وہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہو سکتا ہے، 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ شمسی مہینے تو 31 کے بھی ہوتے ہیں، لیکن قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، وہ یا 29 کا ہوگا یا پھر 30 کا ہوگا۔ اب جب ہم نے قمری مہینوں پر رمضان کا فیصلہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے روزے یا تو 29 کے ہو سکتے ہیں یا پھر 30 کے ہو سکتے ہیں، میکسیمم 30 سے زیادہ کے نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے لیے اصول کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بتا دیا کہ سومو لرؤیتہ ہی و افطروا لرؤیتہ ہی، تم چاند کو دیکھو تو رمضان کی ابتدا شروع کر دو، روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب چاند کو دیکھو تو عید منا لو۔ یعنی رمضان کو دیکھنا یا عید کو منانا، اس کا تعلق تمہارا چاند کو دیکھنے سے ہے، چاند کو دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ پہلے زمانے میں یہ کام آسان تھا، لوگ چاند کو دیکھتے تھے رمضان شروع کر دیتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے عید منا لیتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل سائنسی دور آ گیا اور سائنس کی وجہ سے لوگ چاند پر پہنچ گئے اور انہوں نے چاند کے بارے میں پہلے سے ہی جو ہے فور کاسٹ کرنا شروع کر دیا، پیشین گوئی کرنا شروع کر دی کہ جی ہم چاند کو فلاں دن دیکھیں گے۔ اب ان کی پیشین گوئی کی وجہ سے
مسلمانوں میں دو حصے بن گئے. کچھ وہ لوگ ہیں جو آج بھی حدیث مبارکہ کے مطابق چاند کو دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کے افطار کرتے ہیں. مگر کچھ نئی تعلیم یافتہ لوگ ایسے ہیں جو غیر مقلد قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب انسان چاند پر قدم رکھ چکا، پہنچ چکا، تو بس ہمیں کیلکولیشن سے پتہ کر لینا چاہیے کہ کس دن چاند نظر آئے گا اور اس دن رمضان شروع کر دینا چاہیے اور اس دن عید منا لینی چاہیے. چنانچہ امریکہ میں ہم تھے تو اس وقت ایک مسجد تھی غیر مقلدین کی، وہ شعبان کے آخری جمعے میں رمضان کے آنے کے دن کا بھی تعین کر دیا کرتے تھے اور عید کا بھی اعلان کر دیا کرتے تھے. یعنی رمضان شعبان کے آخری دنوں میں وہ فلاں دن روزہ شروع ہوگا اور فلاں دن عید ہوگی، یہ دونوں اعلانات کر دیا کرتے تھے. اب کچھ لوگ تھے جو ان کی پیروی کرتے تھے، مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے چاند کو دیکھو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھو تو عید مناؤ، تو ہم تو چاند کو دیکھ کے منائیں گے. تو وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کرتے تھے، بہت غصے ہوتے تھے. یہ پتہ نہیں جاہل مولوی کہاں آ گئے ہیں، ان کو تو امریکہ میں انٹر ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. یہ پگڑیوں والے، جبوں والے، یہ لوگوں کو غار کے زمانے میں لے جاتے ہیں، نئی روشنی اور سائنس کے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھانے دیتے. بہت باتیں کرتے تھے اور ہم ان کی ساری باتوں کو برداشت کرتے تھے، مگر کرتے یہی تھے کہ دیکھ کے روزہ رکھتے تھے اور دیکھ کے عید مناتے تھے. اب اس میں ہمارے بندوں کو وہ پھر اکھاڑتے تھے کہ جی تم کیا ان دقیانوس مولویوں کے پیچھے لگ گئے ہو، جب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں دن چاند نظر آئے گا، تو ہمیں اس کو پہلے سے ہی تعین کر لینا چاہیے، پہلے سے ہی عید کا دن تعین کر لینا چاہیے، آخری دن جا کے فیصلہ کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے. تو ہمیں پھر ان لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا. اب ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی ہم فیصلہ تو کریں گے چاند کو دیکھ کے، لیکن ہم کیلکولیشنوں سے یہ تو پتہ کر سکتے ہیں نا کہ چاند نظر آنے کا امکان ہے بھی یا نہیں. یہ تو بندہ معلوم کر سکتا ہے نا. کریں گے تو وہ جب چاند نظر آئے گا، لیکن امکان ہے نظر آنے کا یا نہیں یہ تو پتہ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک ہے اسپیس میوزیم امریکہ میں، واشنگٹن میں. وہاں پر چاند کے بارے میں انہوں نے چاند گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ گاڑی کیسے گئی، واپس آئی، اور چاند کے ٹکڑے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور جانے والوں کو وہ چاند کے بارے میں فل انفارمیشن دیتے ہیں. ان کا ایک سیکشن بنا ہوا ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون. ہم چاند کے جو دائرہ ہے اس کے ایک ایک انچ کی پیمائش کر لیتے ہیں. ہم چاند کے دائرے کی ایک ایک انچ کی پیمائش کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک انچ کی پریسیژن سے کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے. تو میں نے وہاں فون کیا، میں نے ان کو کہا جی کہ چاند آج نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، میں فلاں جگہ پر ہوں، مجھے آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، امکان بتا سکتے ہیں کہ امکان زیادہ ہے یا کم ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ امکان بتا سکتے ہیں؟ وہ تو بغیر سائنس کے بھی بندہ امکان بتا سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے آج چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا. یہ کون سی بڑی بات کر لی؟ ان کا جی اگر آپ نے ایگزیکٹ پتہ کرنا ہے نا کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو ہمارا نیوی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو چاند کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے سمندر کے سفر کرنے ہوتے ہیں اور سمندروں کے جو بحری طوفان ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہم چاند کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ایک انچ سے بھی کم پر ہم چاند کو میئر کر لیتے ہیں کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے. تو آپ وہاں فون کریں اور ان سے معلوم کر لیں. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ اس نے مجھے نمبر دے دیا بندے نے کہ آپ ہماری نیوی کے اس ڈپارٹمنٹ میں فون کر کے چاند کے بارے میں معلومات کریں. میں واشنگٹن میں تھا اس وقت، تو میں نے پھر ان کو فون ملایا. میں نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں امریکہ میں اور مجھے آج معلوم کرنا ہے کہ جس جگہ پر میں ہوں چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سائنس کیا کہتی ہے. وہ ایک خاتون تھی، اس نے مجھے کہا جی کہ میں آپ کو اپنی ڈائریکٹر جو عورت ہے نا اس کے ساتھ ملا دیتی ہوں، جو سب سے بڑی سائنسدان ہے چاند کے بارے میں.
میں نے کہا بہت اچھا. اس نے میری کال ٹرانسفر کر دی اپنی ڈائریکٹر کی طرف, جو شعبے کی ڈائریکٹر عورت تھی. اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ چاند کی معلومات تھیں اور وہ ماہر تھی اس کی. اس سے میری بات ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں اور مجھے اتنا پتہ کرنا ہے کہ چاند آج یہاں پر آنکھ سے نظر آئے گا یا نہیں آئے گا, مجھے یہ معلوم کرنا ہے. اس نے کہا جی میں تو یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ آئے گا یا نہیں آئے گا, امکان بتا سکتی ہوں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا کہتی ہے کہ ہم امریکہ والے چاند پہ پہنچ گئے اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ نظر بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ کہاں سی باتیں کر رہی ہیں؟ تو وہ پھر تھوڑا سا پریشان ہوئی کہ یہ یہاں کا رہنے والا بندہ ہے اور یہ اعتراض کر رہا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ تم چاند پہ قدم رکھ چکے ہو اور مجھے تم کہہ رہی ہو کہ چاند نظر آئے یا نہ آئے, میں یہ بھی نہیں بتا سکتی. پھر وہ مجھے کہنے لگی جی کہ آپ انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, آپ بات کریں میں سمجھ لوں گا. اس نے پھر مجھے بتایا کہ دیکھیں ہم جو چاند کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس وقت کہاں ہے, وہ آنکھ سے نہیں دیکھتے, وہ ہم دوربین سے نہیں دیکھتے, بلکہ ہمارے پاس ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا ہوا ہے. یعنی حساب کی جو ایکویشنز ہوتی ہیں نا, وہ ماڈیول ہم نے ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس ماڈیول سے کیلکولیشن کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے. میں نے کہا پھر کہنے لگی جی کہ اس ماڈیول کے اندر 6000 ویریبل ہیں. ایک ہوتا ہے کانسٹنٹ اور ایک ہوتا ہے ویریبل. کانسٹنٹ وہ ہوتا ہے جس کی ویلیو ہمیشہ ایک رہتی ہے جو مرضی ہو جائے, اور ویریبل اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اس کی ویلیو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ آج ہوا کی رفتار کچھ ہے, کل ذرا تیز چل پڑی تو رفتار کچھ ہوگی, اور اگر آندھی چل پڑی تو رفتار کچھ اور پہنچ جائے گی. اس کو ویریبل کہتے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی بدل سکتی ہے اور یہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی, یہ اللہ کے اختیار میں ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے اس ماڈل میں 6000 ویریبل ہیں, 6000 چیزیں ایسی ہیں جو بدل سکتی ہیں. اب کون بندہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا اور چاند ہمیں نظر آئے گا؟ ممکن ہے ایک ویریبل بدل جائے تو چاند کی پوزیشن بدل جائے گی. لہذا دیکھے بغیر ہم نہیں بتا سکتے کہ چاند کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. کیلکولیشن سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب اس نے یہ بات سمجھائی تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے سچ بات کہی 1400 سال پہلے, جب دنیا چاند کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سومو لے رویت ہی وافطرو لے رویت ہی, تم آنکھ سے دیکھو کہ چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع کر دو, اور آنکھ سے دیکھو تو تم عید کا دن منا لو. تو اس کا سب سے بہترین حل آنکھ سے چاند کو دیکھنا ہی ہے. کیلکولیشن اس کا حل نہیں ہو سکتی. اب جو لوگ کیلکولیشنوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کو غلطی لگتی ہے. کہاں لگتی ہے؟ کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور دن ہوتے ہیں یا 29 مہینے کے یا 30. تو اب اگلا دن 29 کے اوپر چاند نظر آئے گا یا 30 کے اوپر نظر آئے گا, یہ درمیان میں ایک فیصلہ کرنے والی بات رہ جاتی ہے. اس میں ٹھوکر لگتی ہے, غلطی لگتی ہے. بہت سارے طلباء کو میں نے دیکھا ہے اس میں الجھتے پھرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اس لیے میں کچھ اس مسئلے کو تھوڑا آج صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سوچئے کہ چاند ہمیں نظر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ چاند سورج کے جب سامنے ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی ہیں, اور جب رات آتی ہے تو وہ شعاعیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور چاند ہمیں روشن نظر آتا ہے. چاند خود روشن نہیں ہے, چاند سورج کی وجہ سے روشن ہے. اس لیے سورج کی مثال ماں کی ہے اور چاند کی مثال بیٹے کی ہے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے سورج کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا اور چاند کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا. حالانکہ عقل حیران ہوتی ہے, سورج بڑا تھا اس کے لیے مذکر کا صیغہ ہوتا, چاند چھوٹا تھا اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہوتا, مگر نہیں. قرآن مجید نے کہا فلما رأى القمر بازغا, یہ دیکھو مذکر کا صیغہ ہے, جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا. اور دوسری جگہ فرمایا فلما رأى الشمس بازغة, یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. قربان جائیں اللہ کے کلام پر کہ جس نے 1400 سال پہلے سورج کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا, چاند کے لیے مذکر کا لفظ. کیوں؟ کہ یہ چاند بیٹے کی مانند ہے
اور سورج ماں کی مانند ہے، بیٹا ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، چاند سورج سے روشنی پاتا ہے اور روشن نظر آتا ہے، اگر اس کو وہ روشنی نہ ملے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ بالکل کالا ہو جاتا ہے اور کالا ہونے کی وجہ سے نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اب 28 منزلیں تو چاند نے پوری کر لی، جب اس کی اگلی منزل آتی ہے نا تو قدرتاً ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور سورج کی روشنی چاند کو مل نہیں سکتی۔ اب جب سورج کی روشنی چاند کو مل نہیں سکتی تو چاند بالکل کالا ہوتا ہے، اس کو بلیک مون کہتے ہیں۔ اب وہ بلیک مون نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پڑ گیا فرق۔ یہ جو فرنگی سائنسدان تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اپنی تقریبات کو چاند دیکھ کر مناتے ہیں، تو مسلمانوں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے جب چاند بالکل کالا ہوتا ہے نا نظر ہی نہیں آتا، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا نیو مون، نیا چاند۔ تو سائنس کی دنیا نیا مون کس کو کہتی ہے؟ جب چاند کالا ہوتا ہے نظر آ ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہوتا، اس کا نام ان کو بلیک مون رکھنا چاہیے تھا، نیا مون نہیں رکھنا چاہیے تھا، مگر وہ تو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے اس کا نام رکھا نیو مون۔ اب نیو مون جب ہوتا ہے تو وہ بالکل کالا ہوتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ لگ گیا۔ ہم نیو مون کالے مون کو نہیں کہتے، ہم نیو مون کہتے ہیں ہلال کو، جب تھوڑا سا چاند نظر آتا ہے اس کو کریسٹ کہتے ہیں، جب چاند وہ نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ نیا چاند ہے۔ تو ہمارے نئے چاند کی تعریف میں اور ان کے نئے چاند کی تعریف میں فرق ہے۔ ہم نیا چاند کریسٹ کو کہتے ہیں، ہلال کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان کے پرچم کے اندر ہلال موجود ہے، تو یہ ہلالی پرچم ہے ہمارا، تو ہم اس کو نیا چاند کہتے ہیں، اور کافر اس کو نیا چاند نہیں کہتے، اس کو وہ کریسٹ کہتے ہیں، نیا چاند کہتے ہیں جو چاند بالکل کالا ہوتا ہے نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اب بنیادی فرق پڑ گیا دونوں میں، اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، او جی نیا چاند کو تو پیدا ہوئے 12 گھنٹے گزر گئے، تمہیں کیوں نہیں نظر آ سکتا؟ بھائی نظر اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ ابھی کریسٹ نہیں بنا، ہمیں نظر آئے گا جب وہ کریسٹ ہلال بن جائے گا، ہلال بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب یہاں فرق ہے پورا، ہوتا کیا ہے کہ چاند کو نظر آنے میں تقریباً 18 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم چاہیے۔ اگر 18 گھنٹے پہلے برتھ آف مون ہو جائے اور چاند کالا ہو جائے تو پھر اب دوبارہ چاند نظر آنے کا امکان ہو سکتا ہے، اور اگر 18 گھنٹے سے تھوڑی مدت ہو تو چاند نظر ہی نہیں آ سکتا، امکان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر آ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے آنکھ سے دیکھ کے۔ ہمارے ملکوں میں تو بہت آسانی ہے، حکومت نے ہلال کمیٹی بنا دی اور ان کو طیارے بھی دے دیے اور ان کو اوپر جانے کی صلاحیت بھی دے دی اور ان کو دوربین بھی دے دی، وہ دوربین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اوپر فضا میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء ہوتے ہیں اور وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم ایک ملک کے باشندے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ایک عید منائیں، ایک خوشی ہو ایک غم ہو، سب ایک ہوں۔ یہ جو اجتماعیت ہے نا اس کا بڑا فائدہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ حکومت اعلان کرے نہ کرے ہم نے بس چاند دیکھ لیا، ہم اپنی عید میں وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ پڑ رہا ہے، بچے کیا سیکھتے ہیں، ایک گھر کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے گھر کے بچے عید منا رہے ہیں، تو بچے دین کو کیا سمجھیں گے کہ یہ دین کیا چیز ہے؟ ہمیں بڑے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اجتماعیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب وہ کمیٹی اعلان کرے تو ہم سمجھیں کہ آج چاند نظر آ گیا، اگر اعلان کرے نہیں نظر آیا تو ہم کے یہاں چاند نہیں نظر آیا، ہمیں خود اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر عالم کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم اتنا ہے نہ وسائل اتنے ہیں۔ جب ایک مفتی موجود ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ مفتی سے پوچھے، مفتی نے صحیح جواب دیا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر بتانے میں غلطی بھی ہو گئی تو مفتی کے اوپر سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 میں سے 1 اجر عطا فرمائیں گے۔ تو نہ مفتی پہ کوئی اس پر بوجھ ہے نہ مستفتی کے اوپر بوجھ ہے۔ تو ہم عید منائیں اس ہلال کمیٹی کے اعلان کے اوپر، نہ ہمارے اوپر بوجھ ہے نہ ان کے اوپر بوجھ ہے، اور اجتماعیت بھی ہوگی تو ہمیں ہمیشہ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ باقی انہوں نے ٹھیک دیکھا اور اعلان کیا تو بھی ہمیں ثواب ہے، اور نہ دیکھا تو بھی ہم نے تو پوچھ کے عید منائی تھی، ہم
اس بوجھ سے جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ملک میں بہت آسانی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہلال کمیٹی کے اعلان کے اوپر اپنے رمضان اور اپنے عید کو منایا کریں۔ باقی یہ کہ یہ جو سائنس والے لوگ ہیں یہ کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آج چاند ضرور نظر آئے گا۔ یہ کیا بتائیں گے؟ ان کے جو پیر خانہ ہے امریکہ، وہاں کے جو نیوی والے سب سے زیادہ جانتے ہیں چاند کو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے، تو یہ یہاں کے لوگ کیا بتائیں گے چاند نظر آئے گا؟ تو کیلکولیشنوں پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتا دیا، چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو تو افطار کر لو، ہمیں اسی کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ 1400 سال کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اصول آج بھی دنیا کے اوپر قائم ہے، اور دنیا اس کو مانے بغیر آج بھی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج سے ہو کہ پکڑ لے چاند کو، یعنی سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر کوئی ایک چکر میں تیرتے ہیں، سب ایک چکر میں تیرتے ہیں۔ اب دیکھیں 1400 سال پہلے جب دنیا نہیں جانتی تھی کہ سورج چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا، زمین چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا انسان کو کائنات کے بارے میں، اس وقت قرآن مجید نے بتا دیا کہ چاند کا دائرہ اور ہے، آربٹ اور ہے، اور سورج کا آربٹ اور ہے، دونوں ایک دوسرے کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ فلک کہتے ہیں گول دائرے کو، تو چاند کا گول دائرہ اور ہے، الگ ہے، اور سورج کا گول دائرہ الگ ہے، یعنی چاند کا آربٹ الگ ہے اور سورج کا آربٹ الگ ہے۔ یہ آربٹ کا تصور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہمیں عطا کیا۔ یہ آیتیں پڑھتے ہیں ہم سائنس کے طالب علم، دل سے گواہی نکلتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے کائنات کو بنایا اس نے 1400 سال پہلے انسان کو بنا دیا کہ دونوں کے آربٹ اور ہیں، ایک دوسرے کو یہ پکڑ ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مثالیں دینے کے بعد سمندر کی مثال دے دی، فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنا دیا ہم نے ان کے واسطے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سمندروں میں جو تم سفر کرتے ہو تو یہ کشتیاں ہم نے بنوائی ہیں، اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ کشتی کی حفاظت نہ کریں تو بندہ سمندر کے اندر آسانی سے ڈوب جاتا ہے۔ جب سمندری طوفان آتے ہیں تو بڑے بڑے جہاز بھی لنگر انداز ہونے پڑتے ہیں، اگر وہ چلنا شروع کر دیں تو موج اٹھتی ہے اور 16 فٹ اوپر جاتی ہے۔ اب اس 16 فٹ موج میں جب کشتی آتی ہے تو وہ الٹ جاتی ہے، آگے جاتے ہوئے الٹ جاتی ہے، جہاز الٹ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو سمندر کے سفر میں ہم ان کو تباہ کر دیتے، مگر ہم ان کو تباہ نہیں کرتے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جائیں، سمندر میں نہ کوئی ان کو چھڑانے والا ہو، نہ کوئی ان کی فریاد پر پہنچنے والا ہو۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری مہربانی ہے، ہم اپنی مہربانی سے اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مہلت دی ہوئی ہے، سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں، ان کی کشتیاں نہیں ڈوبتی، ان کے جہاز نہیں ڈوبتے۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کو آسانی سے ڈبو سکتے تھے، مگر اللہ نے ہمیں زندگی میں مہلت دی ہے تاکہ ہم سمندر کا سفر کر سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہیے ان کو بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو، شاید اللہ تم پر رحم فرمائے، تو یہ اس طرف آتے ہی نہیں، اپنے اعمال کی طرف۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو وہ ٹلاتے نہ ہوں، یعنی رب کا حکم جب پہنچتا ہے، رب کی نشانیاں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو یہ بات مانتے نہیں ہیں بلکہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پھر آگے ایک مثال دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہتے ہیں ان کو کہ خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا ہوا، یعنی غریبوں پر تم خرچ کرو۔ دیکھو غریبوں پر خرچ کرنا تو ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق صرف دین کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ جو کافر لوگ ہیں نا وہ بھی انسانیت کی خاطر غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ غریبوں پہ خرچ کرو، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں یہ منکر للذین آمنوا، ایمان والوں کو، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ نے نہیں کھلایا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتے تو کھلا سکتے تھے، جب اللہ نے ان کو نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ دیکھو کتنا عجیب بہانہ بنا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی کب قیامت آئے گی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی جو ان کو آ کر پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور یہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، نہ یہ اس وقت وصیت کر سکیں گے، اس کی استطاعت رکھیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ اپنے گھر کو پھر واپس جا سکیں گے۔ جب قیامت کی چنگاڑ آئے گی نا تو یہ جہاں ہوں گے وہیں ان کو موت آ جائے گی، نہ کسی کو وصیت کر سکیں گے، نہ اہل خانہ کے پاس واپس جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے، یعنی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کی طرف پہنچ جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہیں گے اے خرابی ہماری، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے؟ اس وقت یہ کہیں گے ہماری خرابی، ہم کیوں دوبارہ زندہ کر دیے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وعدہ ہے جو کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ پیغمبروں نے جو تمہیں بتایا تھا کہ قیامت آئے گی تو انہوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، پس ایک چنگاڑ ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پھر اسی دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ کوئی بندہ انکار نہیں کر سکے گا کہ میں اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اس کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے قیامت کے دن پیش ہونا ہے تو کیوں تم اس کے لیے آج تیاری نہیں کرتے؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی کے اوپر۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے انہی کا بدلہ ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلے میں ہوں گے پھل کھاتے ہوئے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بہشت کے لوگ ہوں گے نا وہ بیٹھے ہوئے میوے کھا رہے ہوں گے، مگر قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے کہ شغل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شغل کا لفظ مشغول ہونے سے ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ وہ ایمان والے تھے جو دنیا میں ہر وقت دین کے کام میں مشغول ہوتے تھے، کبھی عبادت میں، کبھی تلاوت میں، کبھی تقریر میں، کبھی تصنیف میں، یہ ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ کیونکہ یہ ہر وقت مشغول رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں کھانا تو کھائیں گے، پھل تو کھائیں گے، مگر وہ پھل کھانا ان کے لیے شغل بن جائے گا، مشغلہ بن جائے گا۔ تو مشغولیت کے بدلے اللہ نے ان کو جنت میں پھل کھانے کی مشغولیت عطا فرمائے گی۔ وہاں پہ جنتی پھل بھی کھائیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھ کر تکیے لگا کر باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ گویا پھل کھانے کے اندر شغل میں مصروف ہوں گے، اس لیے شغل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں پر میوے ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ،
اور وہ میووں کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیں گے تو ان کو وہ بھی مل جائے گا. جو پھل چاہیں گے ان کو وہاں پر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا. مشروب چاہیں گے مل جائے گا. وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے, سکون کے ساتھ ہوں گے اور کھانے پینے کو انجوائے کر رہے ہوں گے. وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے, انجوائے کرنے کی وجہ سے کھائیں گے. آج ہم بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں. دیکھیں جب افطاری ہوتی ہے تو کیسے ہر بندہ کھانے کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر بندہ یہ کھجور پڑی ہے اور یہ سموسہ پڑا ہے اور یہ کباب پڑا ہے, نظر پڑتی ہے جیسے شیر شکار کو دیکھتے ہیں نا, کھا جانے والی نظر سے. تو افطاری کے وقت روزے دار دسترخوان پہ کھانے کو کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جنت میں جنتی کھانے کی نظر سے نہیں دیکھے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے. وہ شغل کی وجہ سے کھائیں گے, وہ انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب شان ہے کہ انجوائے بھی کریں گے اور کھاتے بھی رہیں گے اور پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ادھر پیٹ بھرے گا, ادھر ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور دوبارہ پھر کھانے کی جو ہے وہ اسی طرح کیفیت ہو جائے گی. اور یہاں پر تو دیکھو کہ دعوت ہوتی ہے نا تو مردوں کے تو ہوتے ہیں مزے اور عورتوں کے لیے ہوتی ہے مصیبت. خامن نے بتا دیا آج میرے 15 دوست آ رہے ہیں افطاری کے لیے, تو بیچاری کے 3 دن لگ گئے. وہ گروسری کرتی ہے, گھر لاتی ہے, پھر اس کے بعد پکانا شروع کرتی ہے. 1 2 نہیں 4 4 5 5 ڈشز بنتی ہیں, پھر کباب بنتے ہیں, پکوڑے بنتے ہیں, کچھ چیزیں تلی جاتی ہیں, کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, سالن بن رہا ہے, فلاں بن رہا ہے. تو عورتوں کے 3 دن آگ کے سامنے کچن میں گزر جاتے ہیں. دعوت تو تھی خامد کے دوستوں کی اور مصیبت پڑ گئی بیوی کو. خیر وہ بیچاری جھی لیتی ہے, کوئی بات نہیں, خامد نے دعوت دی ہے تو مجھے اس کو تیار کرنا ہے. اب وہ جب تیار کر لیتی ہے تو پھر مہمان آ گئے تو مہمانوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں ہوتی. اب اس کو کھانا لگانا ہے تو مہمان کے سامنے کھانا تو کام والے چلو لگا رہے ہوتے ہیں, وہ گرم کروا کے پہنچا رہی ہوتی ہے. اس کا ٹائم پھر بھی کچن میں گزر رہا ہوتا ہے. اب مہمانوں نے کھانا کھایا اور وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا پاتی, کام کر رہی ہوتی ہے. اور مہمان کھانا کھا کے واپس چلے گئے گھنٹے کے بعد. اب ان جو ہے کھانے کو سمیٹنا یہ مستقل کام ہے. آنے والے آئے اور چلے گئے اور گھر کی عورت کو ابھی کام باقی ہے. وہ کھانا سمیٹتی ہے, کچھ فریج میں رکھا, کچھ فریزر میں رکھا, کچھ کو بھیج دیا, کچھ کسی ہمسائے کے گھر, مہمان کے گھر, کچھ غریبوں کو دے دیا, اور جو باقی برتن بچ گئے اب ان کو دھلوانا باقی ہے. تو اس کو پہلے بھی مصروفیت, عین دعوت کے وقت میں بھی مصروفیت, اور دعوت کے بعد بھی اس کے لیے مصروفیت ہوتی ہے. تو عورتیں دعوت کو کیا انجوائے کریں گی بیچاریاں, وہ تو مشقت میں پڑی ہوتی ہیں. مگر وہاں ایسی دعوت نہیں ہوگی. وہاں پر مرد بھی ہوں گے, ان کی بیویاں بھی ہوں گی, وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کوئی نہ دعوت تیار کرنے کی فکر ہے, نہ لگانے کی, نہ ان کو کھلانے کے بعد برتن دھونے کی. بیٹھے ہوئے بس نیت کریں گے. ایک بادل آئے گا اور بادل گزر جائے گا, جب دیکھیں گے تو دسترخوان لگا ہوا ہوگا. اللہ تیری شان, خود بخود پکا ہوا کھانا آ جائے گا اور دسترخوان کے اوپر لگا ہوا ہوگا, اور مرد بھی کھائیں گے اور عورتیں بھی کھائیں گی. عورتوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی برتن سمیٹنے کی. جیسے مرد انجوائے کر رہے ہوں گے, بیویاں بھی اسی طرح اس دعوت کو انجوائے کر رہی ہوں گی. اب جب کھانا کھا لیا تو پھر وہ برتن جو ہے اسی طرح واپس چلے جائیں گے اور عورتوں کو اس کو سمجھنے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہوگا. تو دعوت کو تو انجوائے انسان جنت میں کرے گا, دنیا میں کیا دعوت کو انجوائے کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس جنت کی دعوت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قول من رب الرحیم. سلام بولنا ہے رب رحمان مہربان سے, یعنی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کہیں گے. جیسے آنے والے کو بندہ کہتے ہیں نا السلام علیکم, تو جنتی جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو السلام علیکم فرمائیں گے. وہ ہے سلام قول من رب الرحیم. رب رحیم فرمائیں گے کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر رب رحمان کی طرف سے. اور پھر اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. دنیا میں تم مل جل کے رہتے تھے, ایک ہی جگہ رہتے تھے, ایک ہی گھر میں رہتے تھے,
ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن آج تم اپنے جرائم کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ گے اور میرے نیک بندے جنت میں جائیں گے، لہذا تمہارا روٹ اور ہے اور میرے نیک بندوں کا روٹ اور ہے، تم ان سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حشر کے دن کیسا وقت ہوگا جب جہنمیوں کو جنتیوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن جنتیوں کے ساتھ رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس دن جنتیوں کا ساتھ عطا فرمائے اور ان سے ہمیں جدا نہ فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو دنیا میں جو نیکوں کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نیکوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اور جو بروں کے ساتھ تعلق رکھے گا اور برائی پہ زندگی گزارے گا وہ جہنم کی راہ پہ جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں من احب قوما علی اعمالہم، جس بندے نے کسی قوم سے محبت کی ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ تبلیغ کے لوگ ہیں، یہ ذکر کے لوگ ہیں، یہ علم والے لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، ہم ان کے اعمال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ من احب قوما علی اعمالہم حشر بہم، اللہ تعالیٰ قیامت کو اس محبت کی وجہ سے ان کا حشر انہی نیکوں کے ساتھ فرما دیں گے۔ آج ہم مشائخ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کی محبت دنیا میں پانے والے لوگ تھے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج ہم یہاں ایک مسجد میں اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور جس دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کا اعلان ہوگا، اللہ تعالی اس محبت کے صدقے ہمیں ان نیکوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔